بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بلدیاتی الیکشن میں ملک میں اپنے تمام رہنماؤں کو بلا کر کہا کہ گلی محلوں تک آپ پھیل جائیں، گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تھی تو 26,000 ارب روپے کا قرضہ تھا اور ہم عوام کو ریلیف دینے میں ہمیں مشکلات کا سامنا رہا کہ ماضی کے حکمران ملک کو تباہ خالی کی طرف کر کے چلے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ادارے بوسیدہ ہو چکے تھے، کرپشن اداروں کی جڑوں میں گھر چکی تھی اور ہمیں بہتری کرنے میں مشکلات رہی، لیکن اب اچھا وقت آنے والا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا عوام کو اعتماد میں کہ لیا جائے کہ سعودی عرب نے جو 3,000 ارب ڈالر دینے تھے وہ آئندہ 2-3-4 روز میں بینک میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے سستے تیل کی سپلائی کے بعد قسط بار مہنگائی کا طوفان رک جائے گا۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ وہ جانتے ہیں جیسے جیسے ان کا وقت گزرتا جا رہا ہے اپوزیشن سازشوں کے خلاف سازشوں میں حکومت کو گھیرنے کے لیے تیار ہے اور مہنگائی کے ایشو کو اچھال رہی ہے۔ انہوں نے کہا مہنگائی ایک سچ ایشو ہے لیکن اس پر قابو پانا اب ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سبسڈی کے معاملات عام شہریوں کے لیے جائیں گے، خصوصاً انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں صاف پانی، سڑکیں، تعلیم اور صحت کی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے تمام سیاسی رہنما میدان میں نکلے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کہا کہ اب کسی کے بارے میں کوئی شکایت آئی تو اس کی نہ حکومت میں جگہ ہوگی، نہ پی ٹی آئی میں، نہ اگلا ٹکٹ دوں گا۔ وزیر اعظم نے کہا وہ جانتے ہیں کہ اپوزیشن نے ان کی حکومت گرانے کے لیے مختلف مرحلوں میں غیر ملکی طاقتوں کا سہارا بھی لیا، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کی، مگر عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تاہم اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، جس سے اس کی زندگی کی روزمرہ کی زندگی رک کر رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ سرکاری دفتروں میں کرپشن کی بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں۔ اب وہ افسر او ایس ٹی نہیں بنے گا بلکہ نوکری سے جائے گا اور اس سیاسی لیڈر کو، وزیر ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا جس نے اپنے علاقے میں عوام کے ساتھ رابطہ نہ رکھا، ان کے کام نہ کیے۔ انہوں نے کہا چند مفاد پرستوں کو مجھے مشکلات کا سامنا ہے کہ جب میں اقتدار میں آیا تو میرے پاس قومی اسمبلی میں نمبر گیم پورے نہیں تھی اور اتحادی جماعتوں کو ملا کر میں نے اقتدار شروع کیا تو لمحہ لمحہ ہر پل پر قانون سازی پر مجھے بلیک میل کرتی رہی۔ اگر مجھے 2/3 میجورٹی مل گئی تو میں پاکستان کے لیے وہ کر گزروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کہا۔ ناظرین، یقینی بات ہے وزیر اعظم پاکستان کی جدوجہد اپنی جگہ، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد نہ تو کرپشن میں کمی ہوئی جس پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، بندہ تے ایماندار ہے کرپشن پھر کیوں ہو رہی ہے، بندہ تے بااصول ہے تے بیڈ گورننس پھر کیوں ہو رہی ہے، بندہ تے چنگا ہے تے لٹ مار پھر پہلے تو زیادہ کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات وزیر اعظم کو سوچنا ہوگا کہ اگر وہ ایماندار ہیں، خدا نخواستہ پیسے بھی نہیں لیتے، تو جو رنگ روڈ پنڈی ہے اس کے ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ملی، مالم جفا کے ایک ملزم کو بھی سزا نہیں ملی، بی آر ٹی کو ایک سزا نہیں ملی۔ پنجاب میں اہم ترین شخصیت کی کرپشن کی طویل داستانیں ثبوتوں سمیت گئی، ان کو نہیں ملی۔ وزیر اعظم کو کراس دی بورڈ احتساب نہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہی جس کے بعد شہاد کٹھے آئیں گے وہ کسی کو بھی سپیئر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جانتا ہوں کہ میرے خلاف اپوزیشن بڑی مضبوط ہے، 40-50 سال سیاسی جماعتوں کی عمر ہو چکی ہے، وہ سازشوں میں اور عوام میں بد امنی پھیلانے کی مہارت رکھتے ہیں۔ میرے اچھے کاموں کو بھی نیگیٹو کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے انتخابی اصلاحات کی تو اپوزیشن نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، میں نے کرپشن کا خاتمہ چاہا تو مجھے بلیک میل شروع کر دیا، میں نے احتساب کا عمل چاہا تو مجھے بلیک میل شروع کر دیا۔ یقیناً وزیر اعظم نے احتساب اور کرپشن کے خاتمے کے لیے احتساب چاہا، لیکن بدقسمتی سے وہ جانبداری سے ہوا، شفاف طریقے سے نہیں ہوا۔ وہ ہو جاتا تو آج اربوں روپیہ ملکی خزانے میں واپس ہوتا تھا اور وزیر اعظم پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہوتی کہ وزیر اعظم نے ماضی کے لٹیروں سے لوٹا ہوا پال پاکستان میں واپس کر دیا۔ دوسری طرف شہباز شریف کہا جا رہا ہے
آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوتے جا رہے ہیں، اور آئندہ چند دن میں مریم نواز مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور شہباز شریف خاندانی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹکرانے والے ہیں۔ ناظرین، دوسری بات، چند دن پہلے فواد چودھری وزیر اطلاعات نے ایک لفظ کہا تھا کہ مریم نواز کے والد صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ اشتہارات بانٹ رہے تھے۔ یہ سچ ہے، مریم نے چاند ٹی ویوں کا نام بھی لیا جس میں ایئر وائی سما اور 92 ہے، لیکن اسی دوران ناظرین ایک اہم ترین خبر دوں جو وزیر اعظم سے انہوں نے چھپائی ہوگی، پکی بات ہے، پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ایک اہم ترین سیاسی شخصیت، شاید وہ سینیٹر ہو، میں کنفرم نہیں کر رہا اس وقت، اور ایک اعلیٰ سرکاری افسر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، جو لون دور کا لوٹ مار کیا اگر وزیر اعظم کو پتہ چل جائے تو وزیر اعظم ان کے گلے دبا دیں اور ان کو قانون کی گرفت میں لے آئیں، لیکن وزیر اعظم کو یہ حقائق کیوں نہیں بتا رہا؟ اس میں اربوں روپے کی خرد برد کے ساتھ لین دین کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ وہ شخص کافی عرصہ پنجاب ہاؤس میں رہا، اور اس کے ساتھ ایک سیاسی بیوروکریٹ ڈی ایم جی کا اعلیٰ افسر تھا، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں، اور لین دین میں انتہا کر چکے تھے۔ کیا وزیر اعظم تک ان کی سیاسی جماعت کے لوگ یہ حقائق کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کو راستی بورڈ احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب وہ شخص جو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ سیاسی شخصیت تھی ایک مسلم لیگ نون کی، میں بتا دیتا ہوں، اور ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا۔ آج کل وہ سیاسی شخصیت اکثر جاتی عمرہ میں بھی ایک کمرہ ان کے لیے محسوس ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بہرحال وزیر اعظم کرتے ہیں کہ نہیں کارروائی کرتے، لیکن دوسری طرف آج کل بھی وزیر اعظم پنجاب میں اربوں روپے ڈمی اخبارات جو چھپتے ہی نہیں ان کو بیک ڈیٹ میں دیے جا رہے ہیں۔ اس لوٹ مار کے بازار کو آپ ختم کروا سکتے ہیں، ورنہ پنجاب میں تو کرپشن اور نااہلی کا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے اگلے الیکشن میں جا کر یہ بتانا ہے کہ میں عمران خان ہوں، نہ میں نے اپنوں کو چھوڑا کرپٹروں کو، نہ مخالفین کو چھوڑا۔ جو مخالف تھا، جس نے کرپشن کی ملک کو لوٹا، میں نے کارروائی کیا۔ اس کے لیے شفاف الیکشن کے لیے آپ کے پاس وقت کم ہے۔ دوسری طرف ناظرین ایک اچھی خبر کہ پاکستان نے بھارت کو وارننگ دے دی ہے کہ بھارت آر ایس ایس کے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے، جارحانہ عزائم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا اگر آر ایس ایس کے گنڈوں نے کوئی بھی پاکستان کے خلاف بات کی، اشتعال انگیزی کی، تو پاکستان منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہے، اور بھارت کو ایسا جواب دے گا کہ آر ایس ایس کے گنڈے بھارت میں بھی اپنے آپ کو چھپاتے پھریں گے، اور ہم اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آر ایس ایس کے گنڈے پاکستان اور بھارت میں اقلیتوں کو خون ریزی کرنے کی بجائے اپنی جان بچاتے پھریں گے۔ اس موقع پر دفتر خارجہ نے کہا آر ایس ایس چیف کا تقسیم برِ صغیر کالعدم کرنے کا مطالبہ مسترد ہے۔ ہندو نو اور اکھنڈ بھارت پر مبنی پالیسیوں سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ بار بار نشاندہی کر چکے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کی پالیسی کی وجہ سے بھارت میں تمام اقلیت، کرسچن، سکھ برادری، مسلمان تمام غیر محفوظ ہے۔ اگر ان پر مظالم ختم نہ ہوئے، جسے دنیا کی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ بھارت مظالم کر رہا ہے سکھ برادری پر، مسلمانوں پر، تو پھر پاکستان نہ صرف اپنے تحفظ کا حق رکھتا ہے بلکہ اقلیت کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر آواز بھی اٹھا رہا ہے اور عملی جدوجہد بھی کرے گا۔ اس موقع پر واشگاف لفظوں میں ترجمان نے کہا خطرناک سوچ مقصد بھارت اقلیتوں کو پسماندہ رکھنا چاہتی ہے۔ بھارت مودی سوچ، ہندو پرست سوچ اقلیتوں کو دفن کرنا چاہتی ہے، انہیں زندہ مار رہی ہے، ان کی پراپرٹیوں پہ قبضے کر رہی ہے، ان کے بزنس ختم کر رہی ہے، اور ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ترجمان کے مطابق کہ دنیا کشمیریوں پر جاری ظلم کی گواہی دے چکی ہے۔ ملکی سلامتی کے دفاع کی نہ صرف پاکستان صلاحیت رکھتا ہے بلکہ منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا آر ایس ایس کے گنڈوں نے اب بھارت میں اقلیت مسلمان سکھوں پر مظالم بند نہ کی اور مقبوضہ کشمیر میں فوج کشی نہ کی، تو پھر یاد رکھ لیں پاکستان اخلاقی طور پر ان کی مدد جاری رکھے گا، اور بھارت کو جیسے ابھی نندن کو مار بھگایا تھا، آئندہ جو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں ان کی اشتعال انگیزی اور مسلمانوں کی نسل کشی اگر انہوں نے ختم نہ کی تو پھر پاکستان اس کو عالمی سطح پر لے کے جائے گا۔ یاد رکھے کہ بھارت میں اس وقت 15 سے زیادہ علیحدگی پسندیں طریقے چل رہی ہیں۔ نریندر مودی کا ظالمانہ سوچ
किसानों के प्रोटेस्ट के आगे सरेंडर कर चुका है, जबकि सिख यात्री खालिस्तान मूवमेंट अरूज पर चल रही है और दुनिया भर में भारतीय मजालम सामने आ चुके हैं और भारत को एक दहशत नजरी की निगाह से देखा जा सकता है। वजारत दफ्तर खारजा ने भारत को वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा छोड़ के भारत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, वरना मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों, सिखों और दूसरी बरादरी के साथ मजालम पर खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। नाज़रीन, यकीनन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि भारत में मोदी के खिलाफ बढ़ती हुई नफ़रत भारत के इमेज को दुनिया में इंसानी हकूक़ का कातिल के तौर पर ज़ाहिर कर रही है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इधर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ के खुलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन ताहम इसका तो कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं, लेकिन मरीम नवाज़ की ज़िद मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, शहबाज शरीफ के रास्ते में रुकावट और इमरान खान का अज़म कि मैं अपने 5 साल पूरे करूँगा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आने वाले हालात में ऊँट किस करवट बैठता है, जैसे ही हालात की तब्दीली की खबरें आती रही आप तक पहुँचाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।